بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا 24واں درس پیش خدمت ہے۔ اس درس میں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ زینت کے لیے مجسموں کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے کا حکم۔ یہ دو سوال ہیں اور دونوں کا خلاصہ ہے۔ اب آپ دونوں سوالات کو سماعت فرمائیں۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ وہ مجسمے جو گھروں میں عبادت کے لیے نہیں بلکہ صرف زینت کے طور پر رکھے جائیں، ان کا کیا حکم ہے؟ یہ اس سوال میں ایک پہلا جز۔ دوسرا جز جو ہے اس سوال کا، بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد نبی کی قسم کھاتے ہیں۔ ان کا مقصد، وہ ارادہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے قسم کا، لیکن وہ عادتاً اس طرح کی قسم کھاتے ہیں، تو کیا اس کا بھی محاسبہ ہوگا؟ اس سوال میں گویا کہ چھوٹے چھوٹے دو سوالات ہیں۔ ایک تو مجسموں کے متعلق اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کے متعلق ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے جو دیا وہ اس طرح کہ تصویروں یا حنوط شدہ جانوروں کو گھروں، دفتروں اور مجلسوں میں لٹکانا جائز نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو احادیث ہیں، ان احادیث کے عموم کا یہی تقاضا ہے، یہی ظاہر ہوتا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ گھروں وغیرہ میں تصویروں کا لٹکانا اور مجسموں کا رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ شرک کا وسیلہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت خلق کی مشابہت اور اس کے دشمنوں کی عمل کی پیروی ہے۔ حنوط شدہ جانوروں کو گھروں میں بطور زینت استعمال کرنے میں مال کا ضیاع ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور مورتیاں اور مجسموں کے لٹکانے کے دروازے کو کھولنا ہے، اوپن کرنا ہے۔ اور ہماری مکمل ترین اسلامی شریعت نے ان تمام ذرائع کو بند کر دیا ہے، ان تمام دروازوں کو کلوز کر دیا ہے جو شرک یا گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ یہاں تک رہا پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال جو تھا قسم کھانے کے متعلق، تو فتویٰ کمیٹی نے جواب اس کا کچھ اس طرح سے دیا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلوق میں سے کسی اور کی قسم کھائے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام اور شرک ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ او لیصمت۔ اس سے بخاری کی روایت ہے، جو شخص قسم کھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی قسم کھائے، یا تو پھر خاموش رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ ناظرین کرام، اس مضمون کی قسم کھانے، غیر اللہ کے قسم کھانے سے متعلق اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ یہ فتویٰ کمیٹی نے اس سوال کے جواب میں یہ بھی ذکر کیا کہ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، اور ماضی میں
उसने जो गैरुल्लाह की कसम खाई या दीगर गुनाहों का इर्तिकाब किया, उससे तौबा करे। अल्लाह तबारक ताला के पास जो खैर व भलाई और अजर जजील है, उसकी रगबत और उसके गजब व इकाब से पनाह हासिल करने के लिए हक पर कायम रहे और हक की हिफाजत करे। वबिल्लाहि तौफीक। यहाँ तक था सऊदी अरब की फतवा कमेटी का इन दोनों सवालों का जवाब। नाज़रीन किराम, हम में से हर शख्स को चाहिए कि आजकल जिस तरह से लोग मुजस्समों के मुतालिक आप देख लें, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे मुजस्समे घरों में लटकाए हुए होते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि ये हराम है या हलाल है, और इस हराम का इर्तिकाब बहुत सारे लोग जानबूझकर भी करते हैं। हम में से हर शख्स उस शख्स को चाहिए कि जो ये काम कर रहा हो, जो ये इर्तिकाब कर रहा है, उससे तौबा करे और उन तमाम मुजस्समों को निकाल कर घरों से बाहर कर दे, फेंक दे। और कसम खाने से मुतालिक अगर देखा जाए तो कसम खाने में बहुत सारी लापरवाहियां हो रही हैं। गैरुल्लाह की कसम खाना बिल्कुल आसान हो गया है। कोई माँ की कसम खा रहा है तो कोई और किसी चीज की कसम खा रहा है, जो कि ये शरीयत के अंदर किसी भी सूरत में जायज नहीं है, बल्कि ये हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहत के साथ इस मौजू पर हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सब को शरीयत के मुताबिक चलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।